اور اللہ نے حضور کو سب سے اعلیٰ نسب عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ حسب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے ان سے بات چیت ہوئی نسب کے متعلق، انہوں نے اپنی برتری جتلائی کہ ہمارا نسب تم سے بڑا ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کو اپنے چچا سے بے پناہ محبت تھی، انہوں نے آ کر شکوہ کیا۔ بعض لوگ یوں کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو جمع کیا، صحابہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس من انا، اے لوگوں مجھے بتاؤ میں کون ہوں۔ عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا نہیں، نبوت اور رسالت کا سوال نہیں، نسب کی بات میں پوچھ رہا ہوں، نسب کے اعتبار سے بتاؤ۔ پھر فرمایا مجھے جانتے ہو، انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات میں اشرف مخلوق انسان ہے، اللہ نے مجھے انسان میں شامل فرمایا، انسانوں میں شامل فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا، پھر انسانوں کے اللہ نے دو فرقے، دو حصے بنائے، عرب اور عجم۔ عرب سب سے بہتر، اللہ نے مجھے عربوں میں رکھا، عجموں میں نہیں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر عربوں کے بے شمار قبائل اللہ نے بڑے بڑے بنائے، بڑے بڑے قبائل بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، ان میں جو سب سے اعلیٰ افضل اشرف قبیلہ قریش تھا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلہ قریش کے ذیلی کئی خاندان بنائے، ان میں جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا فجعلنی فی خیرہم بیتا، ان میں سب سے اعلیٰ خاندان میں اللہ نے مجھے رکھا۔ اور پھر وہ خاندان بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم کہ تمام افراد میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ تخیر من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا، اسماعیل اسحاق، میرے لیے اللہ نے اسماعیل کو چنا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اسماعیل علیہ السلام سے کئی خاندان پیدا ہوئے، ان میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو کنانہ، اللہ نے مجھے بنو کنانہ میں رکھا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشن، اللہ پھر بنو کنانہ سے کئی لڑیاں نکلی، سب سے اعلیٰ لڑی قریش کی ہے، اللہ نے مجھے قریش میں رکھا۔ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، قریش سے بھی کئی خاندان نکلتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں رکھا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا۔ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میں اللہ کا نبی، آخری نبی بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے کئی نبی دنیا میں آئے، اپنا فریضہ ادا کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن میری اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے ساتھ اگر میری ایک مثال سمجھنا چاہو، میرا موازنہ کرنا چاہو اور میرے اور ان میں فرق محسوس کرنا چاہو تو اس مثال کو سنو۔ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا دارا فاجملہ واحسنہ، ایک آدمی نے محل بنایا، حسین بنایا، خوبصورت بنایا، جمیل بنایا، اور حسن کی ہر حسن و جمال کی ایک ایک چیز کی اس میں رعایت رکھی اور خوب سے خوب تر اس کو بنایا۔ اور فاجملہ واحسن الا موضع لبنۃ فی زاویہ، لیکن بس ایک کونے میں اینٹ کے برابر اس نے جگہ خالی چھوڑ دی، باقی محل مکمل ہو گیا۔ اور پھر لوگوں کو دعوت نظارہ اس نے پیش کی، آؤ دیکھو میرا محل دیکھو، اور لوگ آئے، فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له، لوگ آتے ہیں، ہر کمرے کو دیکھتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے ہیں، دروازوں کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں، پائیدار بھی ہے، حسین بھی ہے، مضبوط بھی ہے، کہیں کوئی کمی نہیں آتی۔ لوگ عش عش کر اٹھتے ہیں اور انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں، ایک کونے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، ایک کونے میں اینٹ کے برابر جگہ خالی ہے، وہ پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ اینٹ کے برابر جگہ کیوں خالی ہے، کہیں کوئی خلا نہیں ہے، کہیں کوئی کمزوری نہیں ہے، کہیں کوئی جھول نہیں ہے، پر یہ کونے میں اینٹ کے برابر جگہ کیوں خالی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اینٹ کے برابر جو جگہ خالی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تک تھی۔ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس نبوت کے محل کا آخری پتھر میں ہوں،
آخری اینٹ میں ہوں اور میرے آنے سے وہ خلا کونے کا پر ہو گیا. وانا خاتم النبیین، میں آخری اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں. وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت کوئی نہیں.